ویلکم بیک. بلیٹن کے کریں گے باقاعدہ آغاز. آپ کو بتائیں گے ملک میں انتخابات کے انعقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ نگراں حکومت کے کام الیکشن کمیشن کو صاف و شفاف انتخابات میں معاونت فراہم کرنا ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل میں حصہ لینے سے نہیں روکا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ملک میں آٹے اور چینی سمیت اناج کی ملک میں کوئی قلت نہیں ہے. ہم نے چینی اور آٹا مافیا کے خلاف کارروائیاں کی ہیں. ہم نے مؤثر اقدامات کر کے مصنوعی مہنگائی کو روکا ہے. کمیشنر پاکستان کا کام ہے وہ انتخابات میں مشغول ہے اور انشاءاللہ جلد الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گا. کسی بھی سیاسی جماعت کو الیکٹورل پروسیس سے نہ روکنے کا ارادہ ہے، نہ ایسی کوئی تیاری ہے. اگر کوئی خود ہی پیرانوائڈ ہو کر فیل کر رہا ہے اور انسیکیور ہوا ہے تو اس کا کیا علاج کیا؟ ہم نے چینی مافیا کے خلاف، ہم نے ویٹ مافیا کے خلاف بہت افیکٹو انٹرونشنز کر کے جو قیمتیں مصنوعی طور پہ بڑھنی تھی اس کو روک لیا. الحمدللہ ملک میں اس وقت نہ آٹے کی قلت ہے، نہ چینی کی قلت ہے. جو خوردنوش کے اجناس ہیں وہ موجود ہیں. بہت ساری چیزوں کا قیمتوں کا تعین جو ہے نا وہ بین الاقوامی منڈی کے ساتھ ہوتا ہے. وہ بعض اوقات قومی حکومتوں کے کنٹرول میں ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا. اور یہاں پہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے. بھارت ماورا عدالت کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے. نگراں وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کینیڈا میں جو کچھ ہوا اس نے مغربی دنیا کی آنکھیں کھول دی ہیں. ہندوستان پر انتہائی سنجیدہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. نگراں وزیر اعظم کی جانب سے نیو یارک میں پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا ہے. طریقے سے خالصتان کے ایک رہنما جو ان کا بہیمانہ قتل ہوا ہے، اس نے میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن کیپٹلز میں ایک جال کیا ہے اور اس کو جھٹکا دیا ہے، اور یہاں کچھ آنکھیں کھل رہی ہیں اور وہ سنجیدہ سوالات اٹھا رہے ہیں ہندوستان کی ریاست سے. اور ہندوستان کی ریاست کا جو یہ روگ بیہیویئر ہے جس کو اب فارن سوائل فزیکل ایلیمنیشن، یہ بہت کی شاید پچھلے 100 سالوں میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد میرے ذہن میں نہیں آتا کہ کسی ایشین طاقت نے مغربی سرزمین پہ کسی کو بطور ریاست قتل میں اس کے شامل ہوئی. تو یہ وہ سنجیدہ سوالات ہیں جو پاکستان تو اٹھا رہا تھا، کہہ رہا تھا وہ وکٹم تھا انڈین ٹیررزم کا ایز اے ٹول. اور ہم لگ بھگ کوئی 2 دہائیوں سے جب سے یہ فلرٹیشن انہوں نے ویسٹرن ہیمسفیئر کے ساتھ شروع کی ہے، اس میں تمام تر توانائیاں جو کچھ فوائد جن کا اصول انہوں نے کیا ہے بدقسمتی سے اسی انداز میں وہ پاکستان سے. مزید آپ کو بتائیں گے دنیا بھارت میں اقلیتوں کی نسل کشی پر خاموش نہ رہے. RSS کی دہشت گرد مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے خطرہ ہیں. بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب. کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات کے حل کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے. نگراں وزیر اعظم نے کہا افغانستان کے امن سے خطے کا امن وابستہ ہے. کالعدم TTP اور دہشت گرد تنظیمیں افغان سرزمین سے حملے کرتی ہیں. سیلاب نے پاکستان کا معاشی سٹرکچر تباہ کر کے رکھ دیا ہے. پاکستان کو خوراک، تیل اور معاشی بحران کا سامنا ہے. بحرانوں پر قابو پانے کے لیے فوری طور پر امداد کی ضرورت ہے. ویلکم بیک. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے بھارتی چہرے بے نقاب سے نقاب اتر چکا ہے. نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس زیلانی کی اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں نیوز کانفرنس کا کینیڈا کے کیس میں بھارت کی دخل اندازی دنیا کے سامنے آ گئی ہے. بھارتی دہشت گردی سے خطے کے دوسرے ملک متاثر ہیں. پہلی مرتبہ بھارت کے یورپی ملک میں دہشت گرد حملے دنیا دیکھ رہی ہے. بھارت ایک عرصے سے خطے کے ملکوں کی خود مختاری پر حملے کر رہا ہے. Neighborhood also, there are a lot of question marks with regard to the democratic process which is being violated with impunity. It has raised a lot of concerns internationally with regard to the kind of action that they have taken in Canada. All countries, South Asian countries had experienced assassinations originating from
India. This is the first time that they have gone global. And that too in a country which is a very, very important country, which is a member of the G20. And probably it would raise concerns in almost every corner of the world. The Canadians have already highlighted this issue. Probably they are also asking for a proper investigation, and I'm sure that that will be held. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے امریکہ پاکستان کے دشمن بھارت کی سرپرستی کر رہا ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا امریکی جریدے نیوز ویک کو انٹرویو. کہا امریکی پالیسیز بھارت کو خطے کا ٹھیکیدار بنانے کے لیے ہیں. بھارت نواز امریکی پالیسیز پر واشنگٹن کو جواب کی تیاری کر رہے ہیں. امریکہ خطے میں چین کہ آپ کو بتائیں مزید کہ محدود کرنے کے لیے بھارت کو نواز رہا ہے اور بھارت پاکستان کو نشانہ بنا کر چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے. پاکستان کسی بھی چیلنج کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. انوار الحق کاکڑ نے کہا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں غیر ریاستی عناصر کی سرگرمیوں پر تشویش ہے. ہمارے پرعزم سیاسی سپاہی ملک کی خاطر جان کے لیے تیار ہیں اور مگر ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں اتنی سستی نہیں کہ ہم بغیر سوچے سمجھے انہیں جنگ میں دھکیل دیں. کینیڈا اور بھارت کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے. سکھ رہنما کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کی ٹھوس شواہد موجود ہیں. جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں مسائل نہیں چاہیے لیکن بھارت سچ سامنے لائے. امریکہ نے بھارتی پروپیگنڈا مسترد کرتے ہوئے کینیڈا کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت پر الزامات کے معاملے پر کینیڈا سے کشیدگی نہیں ہے. کینیڈی میڈیا ٹھوس شواہد سامنے لے کر آیا. کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل پر پشاور میں سکھ کمیونٹی کا احتجاج اور سکھوں کی بڑی تعداد کے ساتھ پشاور کے تاجر مظاہرے میں شریک ہوئے. بھارت کے خلاف نعرے لگائے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارت اقلیتوں پر ظلم کر رہا ہے بلکہ افغانستان اور پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھی بھارت ملوث ہے. کینیڈین وزیر اعظم نے پوری دنیا کے سامنے بھارت کا چہرہ بے نقاب کر دیا. پوری دنیا کو چاہیے بھارت کا بائیکاٹ کرے. قتل کیا گیا تھا اور کل جو ہے نا سکھدیل سنگھ کو قتل کیا گیا ہے اور پوری جو کینیڈا کی حکومت ہے انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا اور انکوائری کی تو اس میں بھارت ملوث رہے. اس طرح پاکستان میں بھی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے تو وہ ان میں بھی اس کا ہاتھ ہے. تو پورے ملک کو چاہیے کہ ان کا بائیکاٹ کرے. 18 جون کو جو کینیڈا میں ہمارے ایک سکھ رہنما کو ٹارگٹ کیا پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم کینیڈا کی حکومت کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو تحقیقات کی اور وہاں کی حکومت نے تحقیقات کی اور پتہ چلا کہ انڈیا کی ایجنسی رائے اس کے پیچھے ہے اور نہ صرف ہندوستان میں مائنورٹی کے ساتھ یہ ظلم زیادتی کر رہے بلکہ افغانستان میں اور پاکستان میں بھی انہوں نے اس قسم کے کاروائیاں کی اور یہاں کے سکھ کمیونٹی کو نقصان پہنچایا. لاہور کے احتساب عدالتوں میں بڑے کیسز دوبارہ کھل گئے ہیں. نیب نے سابق وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اہم شخصیات کے خلاف 116 ریفرنسز عدالت واپس بھیج دیے ہیں. شہباز شریف کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنسز عدالت کو بھیجا گیا ہے. خواجہ برادران کے خلاف پیراگون کیس احتساب عدالت کو بھیج دیا گیا ہے. سبطین خان کے خلاف سینیوٹ مائنز کیس، پنجاب یونیورسٹی کرپشن کیس عدالت میں جمع. گجرات پولیس کرپشن کیس میں رائے اعجاز کے خلاف کیس واپس بھیج دیا گیا ہے. پنجاب یوتھ فیسٹیول بے ضابطگی ریفرنس بھی عدالت پہنچ گیا ہے. سابق لیگی رہنما احد ملک کے بیٹے یوسف احمد احد کے خلاف کیس بھی واپس بھیجوایا گیا ہے. مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز، اسٹاک مارکیٹ اور عوام سے فراڈ کے کیسز بھی شامل. سرکاری افسران کے خلاف کرپشن اور اختیارات کے غلط استعمال کے ریفرنسز بھی شامل ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیب نے تمام ریفرنسز واپس عدالتوں کو بھجوا دیے ہیں. مہنگائی کے مارے عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا. نیپرا کا سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی ₹3.28 مہنگی کرنے کا فیصلہ. اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا. نیپرا نے بجلی مہنگی کرنے کا اپنا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا. وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد اضافے کا اطلاق ہو جائے گا. نیپرا ترجمان کا کہنا ہے اضافے سے بجلی صارفین پر ₹160 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا. بجلی صارفین کو 6 ماہ میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی. بجلی صارفین اکتوبر 2023 تک تا مارچ 2024 تک ادائیگیاں کریں گے. چھ ماہ میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا بیان جذبات میں دیا تھا. سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے لندن میں میڈیا سے گفتگو. بولے نواز شریف نے کبھی قوم سے غلط بیانی کی نہ جھوٹے وعدے کیے.
قوم سے کہا کہ اگر موقع ملا تو وہ 5 سال میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے. شہباز شریف ایک بار پھر جذبات میں غلطی سے مسٹیک کر گئے. کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے. ورلڈ کپ کے لیے بھارت روانگی میں صرف 3 دن باقی ہیں. قومی کھلاڑی اور آفیشلز تاحال ویزوں کے منتظر. میزبان بھارت کی ایک اور نااہلی ذرائع نے بتایا بھارتی ہائی کمیشن نے اب تک ویزے جاری نہیں کیے. دہلی سے ہوم آفیسرز سے سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد ویزے جاری کیے جائیں گے. قومی ٹیم کو ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے 25 سپٹمبر کو بھارت روانہ ہونا ہے. مزید آپ کو بتائیں گے لندن میں لیگی قیادت کی بڑی بیٹھک ہوئی ہے. نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آئیں گے. شہباز شریف نے بتایا نواز شریف کا لاہور میں تاریخی استقبال کیا جائے گا. مینار پاکستان میں جلسے سے خطاب میں نواز شریف لاہے عمل کا اعلان کریں گے. اس سے پہلے نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں شہباز شریف، مریم نواز، حسن نواز، اسحاق ڈار، جاوید لطیف، بلال یاسین، عابد شیر، طلال چودھری اور برزیز طاہر نے شرکت کی. نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان واپس تشریف لائیں گے. وہاں پر ان کا فقید المثال وہاں پر استقبال ہوگا. 2018 میں سنگین مذاق کیا گیا قوم کے ساتھ. جھرلو الیکشن ہوئے اور نواز شریف کا مینڈیٹ چھین لیا گیا. قوم میں زہر گھولا گیا. قوم کو تقسیم کر دیا گیا. قوم کو عمران نیازی نے گالی گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا. مزید آپ کو بتائیں گے نواز شریف بدل گئے. پرویز الہی کا صحافی کو جواب. عدالت میں غیر رسمی گفتگو میں صحافی نے پوچھا سنا ہے نواز شریف کے آنے کی تاریخ بدل گئی ہے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب بولے نواز شریف خود بھی بدل گئے ہیں. پرویز الہی نے مشورہ دیا تمام سیاستدانوں کو الیکشن سے پہلے حفاظتی ضمانت کرا لینی چاہیے. ایک اور سوال پر پرویز الہی نے کہا الیکشن سے پہلے رہائی ہوگی یا نہیں اللہ ہی جانے. انتخابات بروقت ہونے چاہیے. سارا نظام رکا ہوا ہے. شیخ رشید اور پرویز الہی اندر رہیں یا باہر کوئی فرق نہیں پڑتا. بلاول کے بیان پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب بولے بلاول بھٹو کو سالگرہ منانے دیں. صدر پی ٹی آئی نے جلد چودھری شجاعت حسین سے دوبارہ ملاقات کا بھی بتا دیا. فیصل واٹر کہتے ہیں نواز شریف نے پھر نفرت اور بغض کا بیانیہ بنایا ہے. اس بار شہباز شریف گئے تو ان کا بی پی بہت لو تھا. سمجھا دیا گیا ہے. بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن احتساب کی بات کی تو پہلے جہاز میں باندھ کر بھیجا تھا. اس بار باندھ کے رکھیں گے. عوام کو بھارت سے زیادہ خطرہ آستین کے سامپوز ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا لاہور گورنر ہاؤس کے باہر مہنگائی کے خلاف دھرنے سے خطاب. کہا دنیا نے مریخ پر سفر کیا ہمارے دشمن بھارت نے چاند پر قدم رکھا. ہمارے لوگ آٹے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. لاہور میں جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا جاری ہے. اس حوالے سے اپڈیٹس لیتے ہیں نمائندہ خواجہ رمضان وجی سے. جی رمضان. جی بالکل جماعت اسلامی کا گورنر ہاؤس کے بعد مہنگائی کے خلاف دھرنا جاری ہے. جماعت اسلامی کے سینئر رہنما احمد سلمان بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس مہنگائی کے حوالے سے یہ دھرنا جاری ہے. اور حکومت کی طرف سے کچھ مذاکرات کیے گئے؟ حکومت سے آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات کیے؟ میرے عقب میں آپ کو گورنر ہاؤس نظر آ رہا ہے کہ جس دن ہم یہاں پر آئے 2 پانی کے کولر انہوں نے وہاں پہ رکھے تھے کہ یہ مہمانوں کی توازو کے لیے اس کے اوپر گورنر ہاؤس لکھا تھا. دوسرے دن سے ہمیں وہ نظر آنا بھی بند ہو گئے. یہاں پر عوام جو ہے شہر لاہور کی وہ موجود ہے. سراج الحق نے شٹر ڈاؤن کی کال دی. مہنگائی کے خلاف عوام نے اعتماد کا اظہار کیا. حکومت وقت سے یہی مطالبہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں کیا گیا اضافہ اور بجلی کے بلوں میں کیا گیا اضافہ جو ہے وہ واپس لیں تاکہ عام آدمی کی زندگی آسان ہو سکے. جی اسلام آباد میں صحافی خالد جمیل کی رہائی کے لیے پی ایف یو جے کا مظاہرہ. صحافیوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کا کہنا تھا رات کے اندھیرے میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے خالد جمیل کو گرفتار کیا گیا. ایف آئی اے کے ذریعے پیغام دیا گیا ہے کہ اب صحافیوں کی باری ہے. آزاد صحافت پر پہلے سمجھوتا کیا نہ اب کریں گے. ساتھی خالد جمیل گرفتاری کے خلاف سراپا احتجاج ہے. رات کے اندھیرے میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے ایف آئی اے کے حکام خالد جمیل کے گھر داخل ہوئے. ایف آئی اے کے ذریعے جرنلسٹوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اب آپ کی باری آ چکی ہے. پریس فریڈم کے لیے نہ ہم نے پہلے کبھی کو کمپرومائز کیا تھا نہ آئندہ کمپرومائز کریں گے. مزید آپ کو بتائیں گے کراچی میں جامع کلاتھ مارکیٹ میں پولیس رینجر اور کسٹم کی کارروائی. اسمگل کیے گئے کپڑے کے گودام پر چھاپہ مارنے کے خلاف دکانداروں کا احتجاج. مزید تفصیلات جانتے ہیں آصف خان سے. جی آصف.
جی بالکل، اس وقت ہم آرام باغ میں موجود ہیں جہاں جامع کلاد لکھنؤ مارکیٹ میں پولیس، رینجرز اور کسٹم کی جانب سے چھاپا مارا گیا اور یہاں پر واقع جو مارکیٹ ہے وہاں پر جو کپڑا تھا اسمگل ہوا جا رہا تھا، یہ کہنا ہے رینجرز حکام کا، اور وہاں پر جو ہے کسٹم حکام کی جانب سے اور رینجرز اور پولیس کی جانب سے چھاپا مارا گیا جس پر جو دکاندار تھے ان کی جانب سے مزاحمت کی گئی۔ اب سے کچھ دیر قبل یہاں آپریشن اسٹارٹ ہوا تھا، تاحال یہ آپریشن جاری ہے۔ یہ چھاپا ہے جو یہاں پر غیر قانونی طور پر اسمگل کیے جانے والے جو کپڑا ہے اس کے اوپر یہاں پر مارا گیا تھا، اور یہاں سے اس وقت بھی جو تاحال آپریشن ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے، جو چھاپا ہے وہ تاحال جاری ہے اور اس وقت بھی نفری یہاں پر موجود ہے، جبکہ اب سے کچھ دیر قبل یہی علاقہ میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ یہاں پر جو مظاہرین تھے ان کی جانب سے یہاں پر بدترین پتھراؤ کیا جا رہا تھا، جس کے رد عمل میں پولیس کی جانب سے یہاں پر شیلنگ کی گئی، جس کے بعد جو مظاہرین تھے وہ یہاں سے منتشر ہوئے۔ تو تاحال آپریشن جو ہے وہ اس وقت بھی یہاں پر جاری ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ آپریشن ہے یہ غیر قانونی طور پر اسمگل ہونے والے کپڑے کے خلاف بھی کیا جا رہا ہے، اور بڑی مقدار میں جو کپڑا ہے وہ بھی یہاں سے قبضے میں لیا گیا ہے۔ جامعہ کراچی میں درس و تدریس کا سلسلہ معطل، طلبہ شدید پریشان۔ انجمن اساتذہ نے تنخواہوں کی بقایا جات کو بنیاد بنا کر تدریس کا مکمل بائیکاٹ کر دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں انور خان۔ کراچی کی انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ ایک سال کے دوران کم و بیش 11.5 کروڑ روپے کے واجبات ادا کیے جا چکے ہیں، جبکہ 8.5 کروڑ کے بقایا جات کے حصول کے لیے اساتذہ نے تدریسی عمل معطل کر رکھا ہے۔ یہ 2 سال سے بلز پینڈنگ ہے، یہ بلز جو پینڈنگ ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہمیں ملنے چاہیے۔ اساتذہ اب مجبور ہیں کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ جو ہے مہینے میں آخر میں ادھار لے کے چلاتے ہیں۔ طالب علم کہتے ہیں احتجاج کے باعث سیمسٹر تاخیر کا شکار ہے۔ یہ وقت ضائع ہو جائے گا، پھر میں 2 مہینے بعد میں کیا کروں؟ پورا کنوینس لے کر آ رہے ہوتے پہنچتے اور سڈنلی کلاسز کینسل ہو جاتی ہے۔ نہیں کرنا چاہیے بائیکاٹ، مطلب ایک وائس چانسلر کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کریں، اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ جامعہ کراچی کے وائس چانسلر ڈاکٹر خالد عراقی کہتے ہیں کہ اساتذہ کو احتجاج اور ہڑتال سے گریز کرنا چاہیے۔ معاشی حالات کی وجہ سے، کووڈ حالات کی وجہ سے صرف 30% بچے اپنی فی دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ بنتی تھی 18 کروڑ روپے، 11.5 کروڑ روپے پے کر دیا گیا۔ اساتذہ کے احتجاج کی وجہ سے جامعہ کراچی کے معمول کے امور بھی شدید متاثر ہیں۔ جامعہ کراچی کے طلبہ و طالبات نے نگراں حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر جامعہ کراچی میں تدریسی عمل بحال کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ نگراں وفاقی وزیر تجارت گوہر اجاز نے جلد دکانیں بند کرانے کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ کہا ہے حکومت کے پاس سرپلس بجلی ہے، جلدی دکانیں بند کرانے سے حکومت کو نقصان ہوگا۔ کراچی چیمبر میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے نگراں وفاقی وزیر گوہر اجاز نے کہا کہ ملک بھر کے چیمبر اور ایسوسی ایشن سے 30 روز میں بجلی کے استعمال کے حوالے سے تجاویز طلب کی ہیں۔ میں آپ کو سارے سسٹم سے ساری صنعت کو باہر لے جاتا ہوں، آپ بیلنگ دیں اور ادھر سے بجلی خریدیں اور بجلی خرید کے جو ہے آپ اپنی صنعتیں چلائیں تاکہ آپ موسٹ ایفیشینٹ سسٹم پہ آ جائیں۔ یہ اگر آپ بجلی بناتے بھی ہیں تو اگر آپ کو بہتر ریٹ پہ بجلی ملے گی۔ گوہر اجاز نے کہا کہ بجلی چوروں کے بعد اگلے ہفتے سے گیس چوروں کے خلاف بڑا آپریشن کیا جائے گا۔ نیچرل گیس ختم ہو چکی ہے، اب اور جو ہے ہم گیس سرکولر ڈیٹ میں پیسے نہیں ڈال سکتے کہ ہم LNG خرید کے ہم جو ہے وہ نیچرل گیس کے ریٹ پہ بیچے۔ سندھ اور پنجاب کے صنعت کار تھر سے براہ راست بجلی خریدیں، صنعت کاروں کو ریجن کے مساوی نرخ پر بجلی ملے گی۔ کیمرامین مصطفیٰ معراج کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ ملتان میں ٹرانسپورٹ کرایوں میں اضافے سے مسافر پریشان ہو گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا فاروق کی اس رپورٹ میں۔ ملتان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس پر مسافر پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ مسافروں کا کہنا ہے کرایوں میں کئی گنا اضافہ کیا گیا ہے، جس سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جہاں پہلے 500 کرایہ تھا وہاں 1000 روپیہ ہو گیا، اور جہاں 1000 روپیہ تھا وہاں 2000 روپیہ ہو گئے۔ عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور چلا گیا۔ کاسل پور سے کرایہ بھر کے آئے ہیں، وہ تقریباً ہم 500 دیتے تھے، اب ہم نے 850 دیا ہے، 350 زیادہ دیا ہے۔ ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر رانا محمد اصغر کا کہنا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے کاروبار بری طرح متاثر ہوا ہے۔ 60 روپے اگست سے لے کے اب تک اضافہ ہو چکا ہے۔ ہم نے 5 روپے پچھلے دنوں کرایہ بڑھایا تھا، 5% سے بھی ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ 70% ہماری بسیں کھڑی ہیں، جس میں فیول پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے۔ 25% بسیں ہماری چل رہی ہیں۔ مسافروں اور ٹرانسپورٹرز کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر پیٹرول سستا کیا جائے۔ کیمرامین عمران اسلم کے ساتھ رانا فاروق، ARY نیوز ملتان۔ ملتان میں محکمہ واسطہ نے ڈیفالٹرز کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے متعدد سرکاری اور نجی صارفین کی سیوریج کنیکشن منقطع کر دی ہیں۔ MD واسطہ چودھری محمد دانش کی ہدایت پر واسطہ
ریکوری ٹیموں نے ڈیفالٹرز کے خلاف شہر کے مختلف علاقوں میں گرینڈ آپریشن کیا اور عرصہ دراز سے واسطہ بل ادا نہ کرنے والے سرکاری اور نجی صارفین کے سیوریج کنیکشن منقطع کر دیے. ایم ٹی واسا کے مطابق نہ دہندگان کے خلاف بلا تفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. کسی کے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی. خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے ابتدائی طور پر 6 اضلاع میں زمین کے استعمال، پلاننگ اور بلڈنگ کنٹرول پر پروگرام پر عمل درآمد کے لیے نتھیا گلی میں 2 روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. اس حوالے سے رپورٹ کا رحمان سیرا سے طاہر شہزاد تنولی. خیبر پختونخوا ملک کا پہلا صوبہ ہے جس نے لینڈ یوز اینڈ بلڈنگ ایکٹ 2021 نافذ کیا تاکہ پائیدار ترقی کے لیے زمینوں کے درست استعمال کو یقینی بنایا جا سکے. ابتدائی طور پر 6 اضلاع میں ایک پر عمل درآمد کرانے کے لیے نتھیا گلی کے مقام پر 2 روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. ورکشاپ میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سمیت دیگر تمام متعلقہ اداروں کے افسران نے شرکت کی. صوبائی حکومت خیبر پختونخوا نے جو ہے تو زمین کے صحیح استعمال کو یقینی بنانے کے لیے 6 اضلاع میں، جس میں پشاور، نوشہرہ، چارسدہ، سوابی اور مردان، اور اس کے علاوہ ہزارہ ڈویژن کے ڈسٹرکٹ ایبٹ کا لینڈ یوز پلان مرتب کرتی ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس طرح کے ورکشاپ پورے صوبے میں ہونے چاہیے تاکہ عوام کو اس سے اویئرنیس ہو اور ہمارے اداروں کو بھی اس سے اویئرنیس ہو. ایفرٹ ہے ٹو ایجوکیٹ ان لوگوں کو جو اس بلڈنگ لینڈ یوز پلانز اور بلڈنگ کنٹرول کے ایکٹ کے انڈر اپنے آگے فیوچر میں خدمات فراہم کریں گے. ورکشاپ کے منتظمین کا کہنا ہے کہ دوسرے مرحلے میں پورے صوبے خیبر پختونخوا میں تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا جائے گا. طاہر شہزاد تنولی، ایئر وائن نیوز، مانسہرہ.